السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو ایسی ہی ویڈیو پسند ہے اسلامک، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک ایسا عظیم بادشاہ جس کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی، اس طرح کی بادشاہت نہ کبھی کسی کو ملی تھی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق پر تھی۔ انسان، جن، چرند، پرند، جتنے بھی مخلوقات تھی، الغرض سب مخلوقات آپ کے ہی تابع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی اس بادشاہ کے تابع کر دیا تھا، اور ہوا اس بادشاہ کا تخت لے کر چلا کرتی تھی۔ ان کے حکم سے جنات پل بھر میں سونے اور چاندی کے محلات تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ جب یہ عظیم الشان بادشاہ سفر کا ارادہ ہی کر لیتے تو ان کا تخت ہوا میں اڑ جاتا اور پرندے ان پر سایہ کیا کرتے تھے، اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی۔ آپ کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والے ایک شخص جس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا کی دور دراز کسی بھی کونے سے کوئی بھی چیز اپنے اس عظیم الشان بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے طاقت رکھتا تھا، اور جو چیز آپ بھی چاہتے وہ پل بھر میں آپ کی خدمت میں حاضر کر لیا جاتا۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم اور دلکش بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو ابھی تک نہ کسی کو ملی ہو اور نہ قیامت تک کسی کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور آپ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ ناظرین گرامی، یہ عظیم بادشاہت ایسے ہی چل رہی تھی کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھن گیا، اور تمام مخلوقات جو آپ کی پابند تھی وہ آپ سے دور ہو گئی۔ اور وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چھینی تھی اور آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطینوں اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت کی وجہ سے انسان، حیوان، جنات سب کے سب آپ کے حکم کے پابند تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تو انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور اپنی ہی انگوٹھی کسی لونڈی کے حوالے کر دی۔ آپ کے جانے کے بعد جنات کا ایک بادشاہ کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے اس لونڈی سے کسی طرح وہ انگوٹھی حاصل کر لی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب بادشاہت کا نظام چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھین گیا، اور حضرت سلیمان اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے بنی اسرائیل کے ایک گھر کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت آپ بہت ہی بھوکے اور پیاسے تھے، تو آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہو؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا کہ میں ہوں جس کا دعوت آپ پر کرنا فرض ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو آپ کی مراد پوری کر لی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کے باغ میں چلے گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ سے ایک سانپ نکلا اور آپ کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے اور یہاں پر یہ کیوں سو رہا ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کے ہی انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس عورت کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کر دی، جو آپ نے قبول فرما لی۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی اور 3 روز وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد اپنی بیگم کو اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے، اور ادھر وہ شیطان جس نے آپ کی انگوٹھی چرا لی تھی وہ آپ کے تخت پر قابض تھا، اور یہ جنات میں سے تھا، اور وہ بدبخت جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکل بنا کر تخت پر بیٹھا ہوا تھا، مگر جلد ہی لوگوں کو اس کی حرکتوں سے شک ہونے لگا۔
کہ وہ حضرت سلیمان نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی کہ اس جن بادشاہ سے کہا جائے کہ آپ تورات پڑھ کر ہمیں سنا دیجیے، حتیٰ کہ وہ تورات نہ پڑھ سکا۔ تو اس وقت دوسرے لوگوں کو تورات پڑھنے کا کہا گیا، تو ان لوگوں نے تورات شریف پڑھنا شروع کر دی۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر وہ شیطان گھبرا گیا، اور وہ شیطان تورات نہ پڑھ سکا اور نہ سن سکا، اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے کھا لیا۔ حضرت سلیمان ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک مچھوارے کے ساتھ مچھلی پکڑنے لگے۔ قدرت خدا سے آپ کے جال میں وہی مچھلی پھنسی جس نے وہ انگوٹھی نکلی تھی، تو آپ وہ مچھلی پکانے کے لیے اپنے گھر لے کر آئے اور اپنی بیوی کو دے دی۔ تو اس پر آپ کی بیوی نے کہا کہ اس مچھلی کو آج شام میں پکا لیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا بالکل ہی علم نہیں تھا کہ وہ انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے ایک انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی لا کر آپ کو دکھا دی۔ آپ نے انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے۔ آپ نے اس انگوٹھی کو فوراً پہن لیا۔ چنانچہ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا، اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے، اور پہلے کی طرح آپ کو حکومت واپس مل گئی، اور یہ بادشاہت کا